ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، یورپی یونین ہو یا FATF ہو، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ میں رکھیں یا وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں رکھیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور ہماری ٹھوکر سے کبھی یہ اوپر آئے ہی نہیں. اگر یہ آتے تو حطین میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے، اگر ان کے بڑے آتے تو طارق بن زیاد کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو خالد بن ولید کے سامنے آتے، اور ان کے بڑے آتے تو موسیٰ بن نصیر کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے ٹھوکر سے اوپر تو ٹیپو سلطان کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آتے. ہم نے ان کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم سے کوئی راضی ہے یا ناراض. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. یہ گرے لسٹ میں خوشیاں منانے والے اور ہوں گے، اور اس سے نکلنے اور ڈالنے والے اور ہوں گے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں. معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے. یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاقہ کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کریوں سے تھی زندگی کو وہ سوز پایا انہی کے جگر میں. یہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں. وہ کسی وقت میں نکلے، وہ کسی حال میں نکلے، وہ کسی بادشاہ کے ظالم کے خلاف نکلے، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلے، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلے، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلے. انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے. سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے کا جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو کھلا چھوڑتے ہیں. اب ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں. ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا رستہ روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے.